والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے، مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانا۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں۔ مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی۔ آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے، ہماری زبان پر شکوہ آ جائے۔ مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے، جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر گنگنانے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو، صحابی کہتے ہیں حضور کی شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم کو اٹھا کے نہیں لا سکتے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لاؤ۔ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا کو لے کر آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھنبھنانے لگے۔ صحابی نے اس کی حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ! ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے؟ یہ حدیث پاک کے اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ مکھی کہتے ہیں حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب وہ رس چوس کر ہم شہد بناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا۔ اچھا، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو کھائی جاتی ہے، مگر چمبیلی ہے اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، سیدھا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے،
یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی بکیس کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی، ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں۔ آج سائنس نے پہچانا ہے، اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے، جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ شہد میں شفا بھی ہے نا، سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو، تو اس پہ کیوں نہ برکت ہو۔ اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں کو۔ کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے، نیکیوں والی ہو جائے، تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس موضوع پر سنت و بھرے بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ آج ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، پاکستانی ہو یا افریقی، امریکی ہو یا یورپ ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے ڈیتھ۔ ہم سب نے مرنا، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی مذہب، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں ذرا مرنا نہیں، سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، بچپن میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کریں گے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو، اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سامان کون سا ہوگا، لے کر کیا جانا ہے، کرنسی کون سی لے جانی ہے، بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کا سفر اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کب جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے ہم طے کرتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے۔ مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ طے تو ہے مگر پتا نہیں، ہاں وقت طے ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی تیار بھی نہیں، اس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دوستوں میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے، اس کی کیا تیاری ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بات نہ کیا جائے، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے۔ عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں
الموت باب کل نفس داخلی، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر زیرو کو گزرنا. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا. کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا. عجب بات یہ ہے اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کی تیار نہیں. اے پیارے اسلام بھائی، زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے. اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا. پھر کیوں نہ ادھر کی بات. آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں. یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ہمارا ہی بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا. دراصل بچے نہیں، ہمارا وقت آیا ہے. جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے. اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئی اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہے وہ کافی دور کر دے گئے. تو ملک الموت کو چلے گئے. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے کہ کون تھے؟ کون تھا؟ ملک الموت. لگتا ہے میری روح مستق میں آ گئے ہیں. آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان کی. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی. ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان کی. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے. حضرت سلیمان نے پوچھا تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا میں نے تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی قبض کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا اور مقام بھی طے ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہمیں نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچے؟ کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ ہے. حالانکہ جس قبر میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑا رکت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما، وہاں سے جنازہ گزرا. آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چلے گئے. جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زاروں کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے جو پہلے کبھی نہ آیا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا. دستے شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا تو قبرستان جا رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل گئی. جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی. حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، چھپ گئے کہ دیکھو کہ بچی کیا کہتی ہے. وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں